السلام علیکم دوستو، میں آپ کی خدمت میں حاضر محمد ستار باقر، اور آج کا جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ برج شملہ والوں کے لیے فروری 2020 کیسے رہے گا۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام ان خواتین و حضرات سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک بھی میرا یوٹیوب چینل ایسٹرولوجی ود MS باقر کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں۔ یکم تا 8 فروری کاروباری حالات کافی بہتر رہیں گے، عزت و شہرت میں اضافہ ہوگا۔ وہ افراد یا خواتین جن کی نسبت و شادی کے معاملات عرصہ دراز سے التوا کا شکار چلتے آ رہے تھے، وہ اس سال رشتہ دواج میں منسلک ہو جائیں گے۔ دولت کی فراوانی ہوگی اور آمدنی کے وسائل بھی بڑھیں گے۔ غیر ملکی سفر کے سلسلے میں رکاوٹوں اور تاخیر کا حائل ہونا نظر آتا ہے، لہذا احتیاط سے وقت گزارنا ہوگا کیونکہ آپ کا دوست سیارہ زحل حالت رجت میں ہے۔ اس دوران میں آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اور جادو جیسے اثرات بھی آپ پر تیزی سے اثر کر سکتے ہیں۔ ان اثرات سے بچنے کے لیے اپنے پیر و مرشد یا اپنے والدین سے دعا کروائیں تاکہ آنے والے خدشات کو دور کیا جا سکے، اور آپ فضول قسم کے دوستوں اور فضول خرچی سے بھی احتیاط برتیں۔ 9 تا 16 فروری یہ رسک لینا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کسی کو قرض نہ دیں ورنہ واپس ملنا مشکل ہو جائے گا، اور اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو فی الوقت واپس ملنا مشکل ہے۔ گفتگو میں غیر مہذب الفاظ کا استعمال نہ کریں۔ تعلیمی میدان میں آپ کافی نمایاں رہیں گے۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بھی بہتری آئے گی۔ ایک سے زائد جنس کے ساتھ وقت گزارنا بھی آپ پسند کریں گے۔ وہ لوگ جو شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یا مزید شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی اچھا وقت ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد برج حوت میں رجت پذیر ہو چکا ہے۔ اس کی یہ رجت 10 مارچ کو برج دلو میں اختتام کو پہنچے گی۔ رجت ناقص حالت ہوتی ہے، اس نیس حالت کے منفی اثرات آپ پر تیزی سے پڑ سکتے ہیں، لہذا ہر معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ رشتہ ازدواج میں منسلک افراد خاص طور پر محتاط رہیں، اور بات کا بتنگڑ بھی بن سکتا ہے۔ قریبی رشتہ داروں سے معاملات بھی آپ کے بگڑ سکتے ہیں، اور ان طریقوں میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اور اس دوران میں آپ کا بہن بھائیوں کے ساتھ بھی بلا وجہ جھگڑا ہو سکتا ہے، یا اس دوران میں کوئی نئی بیماری بھی آپ پر حملہ آور ہو سکتی ہے۔ مرض چھوٹا ہو یا بڑا، بے احتیاطی ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ قانونی امور توجہ طلب رہیں گے، غیر ضروری کاموں میں حصہ لینے سے آپ گریز کریں۔ 17 تا 25 فروری شراکتی کاروبار میں شریک کار کی وجہ سے بھی آپ کو نقصان متوقع ہے۔ کوئی نئی سواری جیسے کار، موٹر سائیکل وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں تو اس عرصے میں خرید لیں۔ فلاحی کاموں میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، خصوصاً اگر فلاحی کام میں آپ کا پیسہ نہ لگے تو۔ اس ہفتے بھی تارک تسدیس مریخ کی سید نظر قائم ہو رہی ہے۔ اس ہفتے میں پریشانیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ مقدمات اور پنچایتی فیصلے آپ کے حق میں ہونے کے کافی زیادہ چانس ہیں۔ جسمانی امراض ختم ہو جانے کا امکان ہے۔ مخالفین کی جانب سے بھی صلح کے مواقع آئیں گے جو کہ آپ کے حق میں بہتر ہوں گے۔ نجی معاملات پر غور کریں جو کہ اس دوران آپ نے حل کرنے ہیں۔ اپنی سوچ کا انداز بدلیں، زندگی میں کچھ تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں۔ آپ کے معاملات بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ زیادہ مصروفیات کے باعث آپ کی صحت جسمانی کے متاثر ہونے کے خدشات بھی موجود ہیں، اور ملازمت کے خواہش مند افراد کو ملازمت ملنے کے چانس نظر آتے ہیں۔ 26 تا 29 فروری بیرون ملک جانے کے حوالے سے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ قانونی مقدمات میں کامیابی کی توقع ہے۔ امیدوں و خواہشات کی راہ میں غیر متوقع مسائل اور التوا کا سامنا ہو سکتا ہے۔ انامی اسکیموں سے دور رہیں ورنہ نقصان اٹھائیں گے۔ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کریں گے، خصوصاً جنس مخالف کے ساتھ۔ ان ایام میں بھی عطارد کران چمس کی ایک نظر قائم ہو رہی ہے جس کے قوی اثرات 26 تا 29 فروری کو ظاہر ہوں گے۔ یہ دن آپ کی خوش قسمتی کے دن ہو سکتے ہیں، لیکن مالی لین دین اور نئے کاروبار کی ابتدا نہایت ہی محتاط طریقے سے کریں۔ نئی رشتہ داریاں بنانے کے لیے بھی یہ بہت اچھا وقت ہے۔ نئے دوست بنائیں، اور اس دوران میں دوستوں کے ساتھ آپ سیر و تفریح کا پروگرام بھی بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے خوش آئند ہوگا۔
تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔